اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اندر تقاریر ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقدس ہے. اوچ بھی لے لیا گیا تو احتجاج کریں گے اس معاملے میں؟ احتجاج تو ہم انشاءاللہ جب تک ایوان میں ہیں کریں. سیٹیں ہیں جے یو آئی کی ریزرو ان کو 11 مل گئی ہے یعنی. اور پھر ہر جگہ پہ ایم کیو ایم کو وہاں ہماری جو سیٹیں تھی سندھ میں وہ ایک سیٹ ملی. پھر ایک اور پارٹی ہے کے پی میں پارلیمانی پارٹی, اس کے 5 ہیں. 5 کے مقابلے میں ان کو کون سی پارٹی ہے ذہن سے نکل گیا, ان کو 7 سیٹیں ملی ہے. یعنی اس طرح بندر بانٹ ہوتی ہے. آپ کے اپنے 4 ایم پی اے پاس ہوئے نون کے اور آپ 7 سیٹیں لے رہے. اس طرح کے لطیفے بنتے ہیں. یہ تاریخی لطائف بن رہے ہیں. آنے والے 10 سالوں کے بعد یہ تاریخ کا حصہ ہوں گے. لکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ عوام نے 4 ایم پی اے بنوا دیے. 4 ایم پی اے نے آگے 7 ایم پی اے جو ہے ان کو جنم دیا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے کل سینیٹر اجلاس کو پیش کرنے کے. لاہور سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو جیل حکام ہیں انہوں نے وہ پروٹیکشن آرڈر ماننے سے انکار کر دیا ہے. الٹیمیٹلی وہ نہیں آ رہے. پارلیمنٹ زیادہ مضبوط ہے یا جیل سپرنٹینڈنٹ زیادہ مضبوط ہے؟ آج کل عدالت ہو اور پارلیمان کے علاوہ باقی سارے پٹواری بھی زیادہ ہم سے مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اندر تقاریر ہوتی ہیں کہ پارلیمان کا ایک تقدس ہے. اور جس دھرتی پہ اور جس ملک میں اور جس ریاست میں قانون کی حکمرانی نہ ہو, قانون کی حکمرانی یہ ہے کہ پیپل گو بائی دا بک. جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق لوگ اور عوام اور ادارے چلتے ہیں. یہاں پہ میری مرضی ہے تو مان لیا, میری مرضی نہیں ہے یا حاکم کہتا ہے کہ نہ مانو تو نہیں مانتے. ہاں جی, زرداری صاحب آج صدر بن رہے کیا پیغام دیں گے؟ زرداری صاحب ایک جیلی مینڈیٹ پہ, اس طرح شہباز شریف صاحب بنے ہیں جیلی مینڈیٹ پہ, وزیر اعظم پورے ملک کو پتہ ہے. سر آپ ووٹ دیں گے؟ سر عارف الوی صاحب کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ صدر صاحب کو. جس کو آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ زئی صاحب کو ہم ووٹ دے رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات اچھا نہیں. یہ بتا دیجیے کہ جو کہتے ہیں نا تمت بالخیر, تو اختتام پذیر ہو گیا, اللہ اسے خوش رکھے. اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ معیشت کے حوالے سے بیٹھنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ معیشت کی اگر یہ دیوار پہ آتے ہیں, سب سے ہمارا پہلا ڈیمانڈ ہے قوم کا ہے کہ جو مینڈیٹ لوگوں نے جن کو دیا ہے ان کو ملے. اگر اس پہ یہ اتفاق کرتے ہیں. چیف جسٹس ماضی کی شدید مخالف یہ جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون. ایک پارٹی کا صدر ہے, دوسری کا وزیر اعظم ہے. کب تک یہ معاملہ اکٹھے چل پائے گا؟ جب تک ان کو ملانے والے جو ہیں ان کو چلانا چاہتے ہیں. جس دن انہوں نے میاں صاحب کی پارٹی کا جو ہے وہ دڑام سے گرانا ہوا, پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم لڑ گئے. چیف جسٹس لاہور ہائی چیف جسٹس امیدوں پہ پورا اترے عارف الوی صاحب؟ نہیں, میری امیدیں تو نہیں ہے. میرے تو آپ کی جماعت کی جو امیدیں تھیں ان پہ پورا, میں ذاتی طور پہ جماعت کے حوالے سے تو بات نہیں کروں گا, لیکن جو خان صاحب کو میں نے سنا ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے بحیثیت صدر پاکستان, اپنے آئینی ذمہ داریاں اس وقت انجام دینے میں ناکام رہے جب انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کی, اور یہ ذمہ داری انہوں نے الیکشن کمیشن پہ ڈال دی. لہٰذا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب, اور پھر وہ حج پہ چلے گئے. حج پہ جانے کا ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ یہ آرمی ایکٹ اور جو قانون جس کے تحت یہ سائفر ٹرائل ہوئی, اور اس کے علاوہ الیکشن ایکٹ 2017 میں وہ ترمیمات سینٹ کے چیئرمین کی عارضی صدارت میں کرائی گئی, تو ہمیں بہت زیادہ یہ بتائیے گا چیف جسٹس عامر فاروق پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایک طرف گھڑی چور کے نعرے لگتے ہیں, دوسری طرف عمران خان زندہ باد کے نعرے عوام میں لگ رہے ہیں. اس منظر نامے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا. وہاں پہ چیف جسٹس کو انہوں نے پریزائڈنگ افسر نہیں مقرر کیا. یہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فرائض منصبی انجام دینے سے انکار کرنا چاہیے تھا. جج جو ہے اس کا منصب کا تقدس یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں ان کو علم ہو کہ اس نے فش مارکیٹ بننا ہے. تو لہٰذا ان کے یہاں پریزائڈ ہونا, پھر یہ جو نعرے اور نعروں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا یہاں ایوان زبردستی اوچ بھی لے لیا گیا تو احتجاج کریں گے اس معاملے میں؟
एहतजाज तो हम इंशाल्लाह जब तक ईमान में हैं करेंगे। सर आखिर में बस ये बता दीजिए, वज़ीर आज़म का जब इंतखाब हुआ, आप ज़ाहिर है वकील भी हैं, मामला को समझते हैं, आपने ये ऐलान किया था कि हम अदालत जाएंगे, ये गैर आईनी इक़दाम है। आज भी इनकम्प्लीट इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, उनके साथ इंतखाब होता है, तो उसको कैसे देखा जाएगा? हमने सब चैलेंज किए हुए हैं, आपको इल्म है। लाहौर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। ये इलेक्शन जो हो रहे हैं, ये अदालत आलिया के इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन के मनाफी हो रहे हैं। और कानून ये है कि कोई इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन अगर वायलेट होता है और इस दौरान कोई काम किया जाता है तो कानून का तकाजा है कि उसको रिवर्स किया जाए। अब हम दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेंगे इसको रिवर्स कराने। सर आप इस्लामाबाद